بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت لال شہباز قلندر، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے۔ وہ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، فلسفی اور قلندر تھے۔ ان کا تعلق صوفی سلسلہ سروردیہ سے تھا۔ ان کا زمانہ اولیاء کرام کا زمانہ مشہور ہے۔ مشہور بزرگ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر، شمس تبریزی، جلال الدین رومی اور سید جلال الدین سرخ بخاری ان کے قریب ہم عصر تھے۔ آپ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1147 عیسوی میں آذربائیجان کے علاقے مروند میں ہوئی۔ آپ کے چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کے مانند سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں، اسی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ آپ مروند موجودہ افغانستان کے ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے۔ ان کے آباء و اجداد عراق سے ہیں۔ ایران سے ہجرت کی، جہاں کی تعلیم مشہور تھی۔ بعد ازاں مروند کو ہجرت کی۔ آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور آپ نے اسلامی دنیا کے لاتعداد سفر کیے، جس کی وجہ سے آپ نے فارسی، عربی، ترکی، سندھی اور سنسکرت میں مہارت حاصل کی۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور مسلمانوں کے علاوہ اہل ہنود میں بھی بڑی عزت تھی۔ آپ سرخ لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں لال کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 676 ہجری میں ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھے کہ تم کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار ہو کر مسکرائے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 2 درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہاں سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ یکایک ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑے پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی میری۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار نے ریچھ والے کو بولے بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ اب وہ ریچھ والا حیران اور پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارات دیکھ کر حیران ہوا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا میرے ساتھ۔ اسی جستجو میں وہ وہیں پہنچے جہاں پر لشکر تھا۔
تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول ہی بدل گیا، وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ اس کی یہ حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ سب تماشا تھا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔